تو جان لے کہ افعال ناقصہ 17 ہیں: کانا، سوارا، ولہ، باتا، اصبح، اضحا، امسا، عادا، آذا، غدا، راحا، ما زالا، منفکا، ما بریحا، ما فتیا، ما داما، لیسا۔ یہ افعال فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے اور کسی خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی یہاں وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور بس بس مسند الیہ کو رفع بس دیتے ہیں۔ بس جی، آگے جلیل قریشی صاحب آپ پڑھیں، اور مسند کو نصب جیسے جلیل قریشی صاحب۔ جی جی جی، اور مفعول کو فائل کی جگہ نہیں رکھ سکتے، اور دوسری کو کبھی، اور باب آتا ہی تو نہیں نہیں، یہاں سے نہیں، یہاں ہاں سے جی، پڑھیں گے نا، مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا زید قائم، یہاں سے پڑھیں۔ یہ افعال فائل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے اور کسی ہاں یہیں سے خبر پڑھیں، کے چلیے یہیں سے محتاج پڑھیں۔ ہوتے ہیں۔ ہاں اس یہ افعال فائل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے اور کسی خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی ہاں وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ پر ہاں داخل ہوتے ہیں، اور مسند علیہ ہاں کو رفع دیتے ہیں، اور مسند کو نصب جیسے کانا زید قائمن، مرفوع ہاں، کو کانا کا اسم کہیں گے، اور منصوب کو کانا کی خبر، اور باقی افعال کو اسی پر قیاس کر تو بس جان بس جی لے بس کہ بس ان یہ میں تو سے بعض افعال میں نے بس، یہ نور الامین صاحب آپ پڑھیں، تو جان لے کے ان میں سے بعض افعال، جلیل کو نور الامین صاحب آپ پڑھیں۔ جی ٹھیک ہے۔ حضرت یہ افعال ناقصہ جو ہیں، ہاں یہاں سے پڑھنا ہے، تو جان لے کے ان میں سے بعض افعال بعض حالتوں میں اکیلے فاعل کے ساتھ پورے ہوتے ہیں، یہاں سے پڑھیں۔ تو جان لے کہ ان میں سے بعض افعال بعض حالتوں میں اکیلے فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، جیسے کانا مطرن، ہاں، بارش ہوئی۔ حصل کے معنی ہے۔ جی حصل حضرت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں، حصل کے معنی ہے۔ اس کو حاصلہ کے معنی، حاصلہ کے معنی کوئی چیز کو مل جانا، حاصل ہو جانا، جی ٹھیک ہے، اور اس کو حاصلہ کے کانا، معنی جی ٹھیک ہے، اور تامہ اس بھی کو کہتے کانا ہیں۔ ہاں تاما بھی کہتے ہیں، اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ جی، آگے یہ ہے خرم زمان، خرم زمان پڑھے اس عبارت کو دوبارہ ساری کو۔ یہ السلام علیکم۔ تو جان السلام۔ لے کہ افعال مقاربہ 4 ہیں: آسا۔ بھائی پیچھے 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 والا افعال ناقصہ۔ تو جان لے کہ افعال ناقصہ 17 ہیں: ہاں کان و سارا و ذلہ و باتا و اسباح و اضحا و امسا و آدا و آذا و غدا و راحا و ما زالا و من نفقا و ما باریحا منفقہ۔ و ما ہم، جی من فقا و ما باریحا و ما فاتیہ و ما دما و لیسا۔ یہ جی افعال کے اکرام ساتھ اللہ، پورے نہیں۔ اکرام اللہ، بس جی جی خرم سر زمان جی، بس، یہ اکرام اللہ پڑھے۔ جی سر، یہ افعال ہاں جی فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے اور کسی خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں۔ بھائی، کدھر چلی گئی آگے اسکرین شاٹ، کدھر گیا بھائی؟ وہ بھی سکرین نہیں آ رہی سر۔ اسکرین کدھر گئی؟ ہاں بھائی اسکرین کدھر گئی بھائی؟ اسامہ یا عثمان علی بیٹا؟ جی استاد جی، میں کھول رہا ہوں بس۔ جی جی اکرام ان کو اللہ۔ ناقصہ، جی سر جی، اسی وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں،
اور مسند کو نصب جیسے کانا زید قائمن، مرفوع کو کانا کا اسم کہیں گے اور منصوب کا کانا کی خبر، اور باقی افعال کو اسی پر قیاس کر تو جان لے کہ ان میں سے بعض افعال بعض حالتوں میں اکیلے فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، جیسے کانا مطرن بارش ہوئی حاصل کے معنی ہیں، اور اس کو کانا تاما کہتے ہیں، اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ جی اب بتاؤ بھی کسی کو یہ سمجھ میں آیا ہو سبق، وہ تو کس کو سمجھ میں آیا سبق پورا ہوئے؟ استاد جی میں کوشش کروں۔ ہم بھی اس جی کچھ کوشش سمجھ کریں آ گئی۔ کوشش کیا سمجھ۔ جی استاد جی، ہاں جو نا استاد جی افعال ناقصہ جو ہے نا ناقصہ، ان کو ناقصہ اس وجہ کہتے ہیں ہاں کیونکہ یہ افعال کے ساتھ پورے نہیں ہوتے، فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے، یعنی اس کا فاعل ہو جو نا اس کام کو کرنے والا، اور خبر کے محتاج ہوتے ہیں، ہاں، یعنی خبریاں ہوتے ہیں ماشاء اللہ جو ہے نا، اور ماشاء اللہ 17 ہیں، 17 کی یاد کی ذات آ گئی ہے، اور جنہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، جیسے مثال دیے کان زیدن، ماشاء اللہ یہ جو ہے نا زیدن قائمن، یہ جملہ اسمیہ ہے، قائمہ، کہ اس میں یہاں پہ زید پہلے آ گیا، ہاں، اسم آ گیا ہے، اور یہ ہمیشہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں، کانا جیسے جی پہلے آ گیا، اور زارا زیدن ہاں، قائمن، استاد جی جی زارا کا کام ہے سارا، زارا، زارا کہاں پر ابھی؟ سارا زالہ بھی سارا زالہ ہے، زارا ہے سارا، سارا کانا بھی میں نا یہ مسارا، ہوتا ہے ہونا، ہاں اچھا کہاں کہاں ہے ابھی؟ جی جی سارا استاد کا جی معنی بھی ہونا ہے، اچھا ہو گیا یا ہونا، حاصل کے معنی ہوتا سارا، استاد ہے جی ایسے کہہ یہ۔ سکتے ہیں سارا زیدن قائمن، سارا زید قائمن، سارا اس کا ان کا اسم ہمیشہ یہ افعال ناقصہ 17 ہے، اور یہ جتنے بھی 7 ہیں 17 ہے نا، یہ قارا سارا دلہ باتا اسبا ازہا امسا عادا عادا وغدا ورحام وزال من فکا وما برہ وما فتح وما دیما ولیسا، یہ 17 افعال ناقصہ ہیں۔ تو ان میں ان کو افعال ناقصہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے تعریف میں یہ بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر یہ افعال اکیلے فعل سے پورے نہیں ہوتے، نام تو ہم ان کو فعل کا لیتے ہیں، اور فعل تو ہم نے پڑھا کہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، زیادہ کریں تو اس کو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ ایسے افعال ہیں جو فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہو رہے، بلکہ ان کو کسی اور چیز کی بھی محتاجگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے، اس وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں، جو اکیلے افعال کی وجہ سے پورے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ اکیلے فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے، خبر کے محتاج ہوتے ہیں، تو لہٰذا پھر یہ فعل پہ داخل تو نہیں ہوں گے نا، پھر یہ خبر تو وہاں آئے گی جہاں اسم ہوگا، تو لہٰذا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جو اس کا فاعل بنے گا اسم، اس کو یہ رفع دیں گے، اور جو اس کی خبر بنے گی اس کو یہ نصب دیں گے۔ آگے انہوں نے مثال بھی دے دی، کانا زید قائمن، کہ زید کیا ہے؟ کھڑا، کھڑا تھا، یہ کھڑا تھا، جو بھی آپ اس کا ترجمہ موقع محل کے مطابق دیکھ لیں گے تو کانا زید قائمن، زید کھڑا ہے، اگر کانا، یہ کانا اگر داخل ہو جائے ماضی کے اوپر، آپ نے وہ پڑھ لی ماضی والی گردان، یہ کانا جب کانا ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے نا، تو اس وقت اس کا ترجمہ آئے گا تھا، اب اس کا ترجمہ جی استاد جی ہوگا جو اسمیہ خبریہ والا، لیکن جب کانا ہاں جب کانا ماضی پر داخل ہو جائے، جیسے کانا زارابا زید امرن، زید نے امر کو مارا تھا، تو پھر یہ ماضی دور بعید والے زمانے کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کانا داخل ہو جائے اسم کے اوپر، تو اس وقت ہم ترجمہ اس کا کریں گے مبتدا خبر والا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے رہی بات، یہ بھی کانا اکیلا کانا کا جو اسم ہے اسی کو رفع ہوتا ہے، یا باقی جتنے بھی ہیں سارا اللہ باتا اسبہ امسا ازہا، باقی جو اس کانا کے علاوہ 17 جو ہیں افعال ناقصہ ہیں، ان کی وہ بھی اپنے اسم کو خبر رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس عبارت نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ باقی افعال کو بھی اسی پر قیاس کر، یعنی باقی جو 16 بج کے کانا کے علاوہ افعال ہیں وہ بھی اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آگے، تو جان لے کہ ان میں سے بعض افعال بعض حالتوں میں اکیلے فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، جیسے کانا مطرن بارش ہوئی حاصلہ کے معنی میں ہے، تو اس وقت ہم اس کو کہیں گے کانا تامہ، یعنی جب ان میں سے ایسے افعال آ جائیں جو اکیلے جو ہے فاعل کے ساتھ ہی پورے ہو جائیں،
تو उनको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हासला के मानी में यहाँ पर आ रहे हैं। और इनको हम तामा भी कह सकते हैं, और तामा भी कह सकते हैं, चाहे वो काना तामा हो या काना के अलावा कोई और हो, उसको हम तामा कहेंगे। तामा के माने पूरे मुकम्मल हो गए, कि ये अकेले सिर्फ फाइल ही के साथ पूरे हो गए। अब हम इनको नाक्सा नहीं करेंगे, काना नाक्सा नहीं कहेंगे। जैसे काना मतरून, ठीक है। तो अब हम इस काना को काना नाक्सा नहीं कहेंगे, बल्कि इसको काना तामा कहेंगे, ठीक है। तो जहां पर यही फर्क है काना नाक्सा के अंदर और काना तामा के अंदर। काना नाक्सा जो होता है, वो उसको इसम के साथ खबर की भी जरूरत होती है, और काना तामा को इस अपने इसम के साथ खबर की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अकेले इसम ही के साथ पूरा हो जाता है, ठीक है। और जी, हाँ जी, पूछे सवाल। हमार वीडियो बंद करो बेटा, हमार वीडियो बंद करो जी। हाँ जी, कोई इसमें कुछ सवाल कोई समझ में आ रहा है साथियों को कि नहीं? कोई चीज समझ में ना आई तो पूछिए इसमें दोबारा मुझे। सही अच्छा कल हजरत, एक एक ये साथी के जो सवाल अल्फाज करते हैं। हजरत हाँ ये जी, जो अल्फाज हैं, इसका उर्दू तर्जुमा मिल जाएगा? हाँ उर्दू जैसे तर्जुमा भी काना है का एक अच्छा। हाँ वसारा वजल्ला व बाता, इनका हाँ अलग अलग हाँ उर्दू तर्जुमा, ताकि पता चले आगे इनका हाँ। इस्तेमाल में आसानी होगी। काना सारा वजल्ला ये तीनों हम मानी हैं, ठीक है, अच्छा, ठीक है। ये जब बाता, माजी में होंगे तो दिमाग में नहीं देंगे। हाँ माजी, हाँ माजी में। बाता जो है ना, बाता ये रात की शब बेदारी के माने में, शब बेदारी करना, बाता रात गुजारना, ठीक है। जी ठीक है। बाता जैद बाता जैदुन काइमन के जैद ने खड़े होने की हालत में रात गुजारी। असबा है सुबह करना, अजहा है चाशत का वक्त, ठीक है, करना। ठीक है। अजहा जैदुन काइमन, जैद चाशत के वक्त में खड़ा था। अमसा का मैनी है शाम। शाम का वक्त, ठीक है, शाम। जी ठीक है। आदा मैनी है लौटना, आजा मैनी है ठीक कोई तकलीफ या कोई परेशानी। गदा कहते हैं दोपहर के वक्त को, ठीक है। और राहा है। मैनी है पूछ करना, ठीक है, या खुशी भी कह सकते हैं इसको मानी को। जाला, हजरत, मा जाला, जी जी। इसका मैंने जब मा जाला के साथ मा आ जाए ना, तो इसको कहते हैं बराबर, इसको कहते हैं बराबर है। वो बराबर खड़ा रहा। मा जाला जैद कायम में, ज्यादा बराबर खड़ा रहा, ठीक है। मन फक्का, फक्का कहते हैं किसी के साथ चिपक जाना। मा बारिहा, इसके मैंने भी, अच्छा, तो इसके मैंने भी जो है ना, मा बारिहा इसके मैंने भी बराबर के आते हैं, और मा फातिहा, मा दामा, ये तकरीबन ये सारे हम मानी अल्फाज हैं। और लैसा जो है वो नहीं के माना में आता है, ठीक है। बाकी रे गदा जैदुन काइमन, बे गदा वो यगदु होगा, वो गदन है। ये इन्होंने सवाल किया, गदा कल के, मैं नहीं भाई, वो गदा जो होता है ना वो गदन होता है, ये गदा है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। जी, सवाल किया साथी है कि सवाल था, उसका जवाब दे दिया मैं। तो भाई गदन है, गदन कल के मानी में आएगा। जी ताले मोहतरम, ये जी जी। हम मानी से क्या मुराद? हम मानी यानी एक दूसरे मानी। हम मानी से मुराद मिलते जुलते इनके मानी है। काना सारा जल्ला इनके मानी मिलते हैं। बाता असबा अमसा अजहा, ये इनका माना है ताल्लुक है वक्त इसके साथ, दिन रात सुबह शाम के साथ, ठीक है। फातिया व मा दामा लैसा। मादामा लैसा, मादामा भी मुदावमत यानी हमेशगी इख्तियार करना किसी काम के ऊपर, ठीक है। और लैसा नहीं के माना में है, ठीक। जी उस्ताद जी। ये रिकॉर्डिंग